کہ بھئی گروتھ بڑھ رہی ہے, آپ کی پروڈکشن اتنی نہیں ہے, آٹا کا کبھی مسئلہ بن جاتا ہے, کبھی آلو کا, دیکھیں نا یہ تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایک غریب آدمی کی. کبھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور پچھلے دنوں میں 40-50 روپے 60 روپے کلو پیاز بکا ہے. اب آپ اندازہ کریں جب سیب بکتے ہیں 30 روپے کے اور پیاز بکتا ہے 60 روپے کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایگریکلچر پالیسیز ایبسولوٹلی ہیز بروکن ڈاؤن. ہیلتھ پالیسی کوئی نہیں ہے ہماری, ایجوکیشن پالیسی کوئی نہیں ہے, مطلب کوئی پالیسیز, اور یہ ایڈوکیزم پہ پورا ملک چل رہا ہے, ون مین از ریسپانسبل فار ایوری تھنگ. تو آئی تھنک جب تک آپ پاورز ڈیلیگیٹ نہیں کریں گے الیکٹڈ لوگوں کو, نہیں ہوگا. اچھا بیگ صاحب, ایک یہ بھی بات کچھ پولیٹیشنز کرتے ہیں, بلکہ انالسٹ بھی یہ کر رہے ہیں کہ جب ضیاء الحق کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو الیکٹ ہوتی ہیں, تو ان کو اس قسم کی ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, وزارت عظمیٰ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ کرتی تو ود فل پاورز جو ہیں, جو کانسٹیٹیوشن میں پرائم منسٹر کی پاورز ہیں, اس وقت کرنا چاہیے تھا. میری پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر سے بھی بات ہوئی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ان کی غلطی تھی. آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں اس بات پہ؟ دیکھیں جی, اس وقت کے جو پاور بروکرز ہوتے ہیں نا, یہ تو ہم باہر سے بیٹھ کے تو بہت آسانی سے ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں, بٹ وین یو آر ان اٹ, اور آپ اس چیز کو مت بھولیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے, ایوب خان کے 10 سال, پھر ضیاء الحق کے 10 سال, مطلب they were absolutely entrenched into the political system of this country. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں ڈس ایگری کروں گا میرے لیڈرز نے جس نے بھی کہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو نے بہت عقل مندی کی کہ چاہے وہ کسی ٹائپ کی پاور تھی انہوں نے لی, سو دیٹ اندر دیکھیں جی, آپ لڑائی اس وقت لڑ سکتے ہیں جب آپ میدان میں اتریں, ایز اسپیکٹیٹرز آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے. 3 پالیسیز پر وہ انٹروین نہیں کر سکتی تھی. ٹھیک ہے, یہ کنڈیشنز, یہ اگین یہ پیپروں میں یہ کشمیر اور نیوکلیئر, ٹھیک ہے, یہ آتی رہی ہیں, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا, بٹ the problem is this, جب محترمہ کی پہلی حکومت آئی, آپ نے دیکھا ان کو 2-2.5 سال کے بعد انہوں نے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کھڑکا دیا. پھر نواز شریف صاحب کو لائے, وہ ان کے ساتھ بھی 2-2.5 سال کا سین کیا, ان کو کھڑکا دیا. پھر بی بی کی گورنمنٹ ہماری آئی, پھر 2-2.5 سال کے بعد پھر کھڑکا دیا, پھر نواز شریف کیا. یعنی یہ تو ایک مذاق انہوں نے بنایا ہے, اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے, یہ سب کام کسی لوگوں پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں تھا, یہ کام ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں, اینڈ یو نو دی انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں. اگر یہ انٹروین نہ کرتے, محترمہ کو ایک پورا ٹرم ملتا, پھر الیکشن ہوتا ہے 5 سال کے بعد, ٹھیک ہے, اگر لوگ ووٹ نہیں دیتے گڈ انف. اب آپ دیکھیں نا, میں اکثر یہ اگزامپل دیتا ہوں بنگلہ دیش کا. آج بنگلہ دیش تو ٹرموائل میں پھر بیچارہ پڑ گیا ہے, بٹ 71 میں وہ ہم سے الگ ہوئے, ان کے پہلے 10 سال ٹرموائل میں تھے. پھر ان کی ملٹری نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. ان کی 3 فل ٹرمز ہوئی ہیں, ابھی 3 فل ٹرمز ہوئی ہیں 5-5 سال کی. یہ ابھی جا کے ان کو ٹرموائل میں یہ پھر پڑ گئے, بٹ اس کے باوجود دا ملٹری ہیز ناٹ ٹیکن اوور. ابھی دیکھیں نا, ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ خود یہ ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں, میں اگین آئی وڈ اپیل ٹو مائی ملٹری جنرل شپ کہ پلیز ریئلائز دس از ناٹ یور کپ آف ٹی. کیونکہ دیکھیں پی ایم اے کے اندر پاکستان ملٹری اکیڈمی میں دی جنرلز آر ناٹ ٹاٹ پالیٹکس, they are taught war games to kill and hold. تو یہ 25-30 سال ایک ملٹری مین, اب آپ مثال کے طور پہ جنرل صاحب کہتے ہیں, مشرف صاحب کہتے ہیں میں ڈیموکریسی دوں گا. کیا ڈیموکریسی؟ انہوں نے جب آئے وہ 99 میں کہ وہ شیم ڈیموکریسی تھی. آپ نے سب چور, میں کیا آپ کو بتاؤں, جو یہ ان کے جو پی ایم ایل کیو کے جو لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب نواز کے ٹرن کوٹس ہیں, اور پھر کچھ ہمارے ٹرن کوٹس ہیں, ہمارے بھی ہیں. اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب الیکشن ہوا 02 کا, ان کے پاس 171 کا جو ایک فگر تھا وہ نہیں ان کو ملا. کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے یہ کہ ونس یو آر الیکٹڈ آن اے پولیٹیکل پارٹیز ٹکٹ, اگر آپ لائلٹیز چینج کرتے ہیں ٹو اے ڈفرنٹ پارٹی, آپ کی سیٹ
کینسل ہو جاتی ہے. یو ہیو ٹو گو فار اے ری الیکشن. بٹ آپ کرپشن کا عالم دیکھیں, دس از انٹلیکچوئل ایڈمنسٹریٹو کرپشن. آپ نے وہ آرٹیکل کو سسپینڈ کر دیا, آپ نے ہمارے یہ 20 لوٹے لے لیے, اور جب وہ سوئچ اوور ہو گئے, جب 171 کا فگر آ گیا, آپ نے وہ کلوز کو ری انسٹیٹ کر دیا. آپ کے خیال میں دس از ڈس آنیسٹی ٹو دا نیشن. تو آپ کے خیال میں یہ نواز شریف کی کیا غلطی تھی, یہ جو جہاز کو روکا تھا یہ تھی, یا اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی اور بات ہے؟ دیکھیں جی, اب وہ کہ آپ نے بھی خوشیاں منائی تھی. دیکھیں وہ خوشیاں ہم نے نہیں منائی, وہ تو میرا خیال ہے ایک ہم پہ ایک تہمت لگ گئی, پتہ نہیں کچھ لوگوں نے کیا کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں. ایکچولی ہماری لیڈرشپ نے کوئی نہیں کیا. بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دس, وہ نواز شریف صاحب نے جو حرکت کی یا جو کچھ ہوا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اینی اسٹیٹمنٹ. وہ آپ جب ان کو انٹرویو کریں, نواز لیگ کے جو لیڈرشپ ہے ان سے پوچھیں. بٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملٹری کا رول پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اس میں آرٹیکل 244 آ چکا ہے, ویری مچ کلیئر کہ ملٹری جو ہے وہ پالیٹکس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ انوالو نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا, there is an oath. جی, اوتھ کی بات, ٹھیک ہے نا, اوتھ پہ آپ کلیئرلی آپ اوتھ کہتے ہیں کہ جی یو ول ناٹ ٹیک پارٹ ان پالیٹکس. پھر آرٹیکل 6 ہے, لیکن وہ تو آرٹیکل 6 تو آج بھی ہے, لیکن وہ آپ نے اس کو انووک پھر کیوں نہیں کیا؟ بے نظیر بھٹو کی 2 گورنمنٹس آئی تھی اس میں. بہرحال آئی تھنک وی شوڈ لرن فرام پاسٹ مسٹیکس. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ہوپ اس نوبت میں ہم نہ پہنچیں. ہماری ملٹری جنرل شپ کو یہ ریئلائزیشن ہو جانا چاہیے کہ پالیٹکس ان کا کام نہیں ہے. وہ اپنا جو کام ان کو جو انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے وہ کرنا چاہیے, اینڈ دے شوڈ اسٹے اوے فرام پالیٹکس. اچھا, مساق جمہوریت میں 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ نے کی. ابھی اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے ہمارا پالیٹکس میں, کیا آپ جو مساق جمہوریت میں جو پولیٹیکل سٹرکچر یا فیوچر میں جو سیٹ اپ دینا چاہ رہے ہیں وہ اتنا سٹرونگ ہوگا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لے سکیں گے, اور جو پولیٹیکل سیل بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بے نظیر بھٹو کے ادوار میں یہی چینجز لانے کی کوشش کی گئی تھی. آئی تھنک ایئر مارشل ذوالفقار علی خان کو بنایا تھا, انٹیلیجنس کمیٹی کا سربراہ بنایا تھا, لیکن وہ امپلیمنٹیشنز نہیں ہو سکی تھی. جنرل کلو کو بنایا تھا, شاید سیولین ڈی جی بنایا تھا ایک ایجنسی کا, لیکن اس کے باوجود بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. دیکھیں جی, جب سے 9/11 ہوا ہے جی پورا سناریو چینج ہو گیا ہے, انکلوڈنگ پاکستان. جی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں مائنس PMLQ, جی, ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ ہماری آرمی کو they should go back to the barracks. اور جیسے یہ اب میٹنگ ہو رہی ہے APC کی لندن میں نیکسٹ منتھ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ this will be a very very important meeting of all the political parties, اور یہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. I hope it is. کیونکہ اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ ڈیسائیڈ کر جائیں کہ the military has to go back, period. I think there will be no choice for the general ship to go back. آپ کے پاس کوئی قابل عمل فارمولہ ہے فوج کو بیرکوں میں واپس بھیجنے کا؟ I think اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ کھڑی ہو جائیں کہ بھئی we don't want a military man in uniform, the military has to get back, میرا خیال ہے کافی آپ ایک چینج آپ دیکھیں گے. کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ اگر کھڑے ہو گئے تو I think it will be very difficult for Mr. Musharraf to govern. اچھا, کچھ پولیٹیکل اینالسٹ یہ بھی کہتے ہیں, ایک تو ڈیل کی بات کرتے ہیں کہ پس پردہ بے شک آپ کافی ڈینائی کرتے رہیں, لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ وہ پس پردہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ڈیل کی بات چلی. دوسرے شیخ رشید کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, اگرچہ آپ ان کو سیریس نہیں سمجھتے لیکن وہ ایک سٹیٹمنٹ ان کی موجود بھی ہے. اور بے نظیر بھٹو کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ میں ہی نہیں, میاں صاحب بھی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے. تو آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں اس بات؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو میں آپ کو ایک چیز بہت کلیئرلی بتا دوں, آئی تھنک دیر از اے مسکنسیپشن. ٹھیک. اور یہ جو سرکاری لوگ ہیں یہ اس کو فضول کی ایک ہوا دے رہے ہیں, ڈیل کوئی نہیں ہے. یس, جو محترمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ
جیسے کامن فرینڈز ہیں جی جیسے میرا ایک جھگڑا ایک اور دوست کے ساتھ ہے اور ایک بیچ میں دوست ہے وہ آ کے کہتا ہے یار جھگڑا آپ چھوڑیں بیٹھ کے بات کریں بٹ دیٹ از ناٹ اینی نیگوسیشنز نیگوسیشنز کا مطلب ہے کہ یو سٹ اکراس دا ٹیبل I have certain points and they have certain and we discuss it